نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وعطراتہ بعدد کل ملوم لک استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب علیہ یا حی یا قیوم۔ ناظرین اکرام، میری پیاری بہنوں، بھائیوں، السلام علیکم۔ کافی دنوں سے ہم اپنا جو ہے وہ یہ تمام قرآن مجید کے جو سپارے ہیں ان کا اجمالی جائزہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو جائزہ لینے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم نے قرآن کریم کے بارے میں کیا سن رہے ہیں تراویح کے اندر، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں کیا ارشاد فرما رہے ہیں، ہمیں کیا ہدایات دے رہے ہیں۔ تو اللہ کے پاک فضل و کرم سے رمضان کا مہینہ جو کہ ہمارے پاس اب چند دنوں کا مہمان رہ گیا ہے، ہم قرآن کریم کا نصف حصہ جو ہے وہ مکمل کر چکے ہیں۔ ابھی 15 سپارے تک ہم نے کام اپنا جو ہے وہ مکمل کر لیا ہے۔ اس کو ہم قرآن کریم کے پاروں کا ایک اجمالی سا جائزہ لے رہے ہیں کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، یہ 16واں سپارہ جو ہے اس کے اندر اللہ پاک نے 3 حصے بیان کیے ہیں اس پارے کے اندر۔ اس میں جو سورۃ کہف تھی، جس میں صحاب کہف کا ذکر تھا، اس کو جو زیادہ حصہ ہم نے پچھلے سپارے میں مکمل کیا۔ اس کا بقیہ حصے کے بارے میں کوئی تھوڑا سا اس کا بقیہ حصہ ہے۔ اس کے اندر سورۃ مریم مکمل ہوئی ہے، سورۃ طٰہٰ مکمل ہوئی ہے، اور اس کا ہم ابھی جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ سورہ کہف کے بقیہ حصے میں 2 باتیں یہ ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ ہے جو 15ویں سپارے کے آخر میں شروع ہو کر 16ویں سپارے کے شروع میں ختم ہو رہا ہے۔ نمبر 2، ایک بادشاہ ذوالقرنین کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے قصے کے بارے میں یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ کی طرف سے یہ اطلاع ہوئی کہ سمندر کے کنارے ایک صاحب رہتے ہیں جن کے پاس ایسا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، تو آپ ان کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے، اور چلتے چلتے آپ سمندر کے کنارے پہنچے، یہاں تک کہ آپ کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہو گئی۔ آپ نے ان کے ساتھ رہنے کی اجازت مانگی تو انہوں نے اس شرط کے ساتھ اجازت دی کہ آپ کوئی سوال نہیں کریں گے۔ پھر 3 عجیب واقعات پیش آئے۔ اس واقعے میں حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کے تختے کو توڑ ڈالا جس کے مالکان نے انہیں کرایہ لیے بغیر بٹھا لیا تھا۔ دوسرے واقعے میں ایک معصوم بچے کو قتل کر دیا۔ تیسرے واقعے میں ایک گرتی ہوئی بسیدہ دیوار کی تعمیر شروع ہوئی جس میں گاؤں والوں نے انہیں کھانے تک سے انکار کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تینوں مواقع پہ خاموش نہ رہ سکے اور پوچھ بیٹھے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا۔ تیسرے سوال کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے ان سے جدائی کا اعلان کر دیا کہ آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے۔ البتہ تینوں واقعات کی اصل حقیقت انہوں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ فرمایا کشتی کا تختہ اس لیے توڑا تھا کیونکہ آگے ایک ظالم بادشاہ کے کرندے کھڑے تھے جو ہر سالم اور نئی کشتی زبردست چھین رہے تھے۔ جب میں نے اسے عیب در کر دیا تو اس ظالم کے قبضے میں جانے سے رہ گئی۔ یوں ان غریبوں کا ذریعہ معاش محفوظ رہا۔ دوسرا جو اس کے اندر ایک بچے کا ذکر ہے کہ اس بچے کو آپ نے قتل کر دیا، اس کا ذکر ہے، تو آپ نے انہیں بتایا کہ انہیں اس لیے قتل کیا کہ یہ بڑا ہو کر والدین کا بہت بڑا فتنہ بن سکتا تھا، جس کی وجہ سے ممکن تھا کہ انہیں کفر کی نجازت میں مبتلا کر دیتا۔
اس لیے اللہ نے اسے مارنے کا اور انہیں با کردار اور محبت و عطایت کرنے والی اولاد دینے کا فیصلہ فرمایا۔ تیسرا، گرتی ہوئی دیوار اس لیے تعمیر کی کیونکہ وہ یتیم بچوں کی ملکیت تھی اور ان کے والد اللہ کے نیک بندے تھے۔ دیوار کے نیچے خزانہ پوشیدہ تھا، اگر وہ دیوار گر جاتی تو خزانہ لوٹ لیتے اور نیک باپ کے یہ 2 یتیم بچے اس سے محروم ہو جاتے۔ ہم نے اس دیوار کو تعمیر کر دیا تاکہ وہ جوان ہونے کے بعد اس خزانے کو نکال کر اپنے کام میں لا سکیں۔ اس طرح جو تھی وہ آپ نے تینوں قصہ جو باتیں ہوئی تھیں حضرت خضر علیہ السلام نے ان کی وضاحت پیش کر دی۔ دوسرا ایک ذوالقرنین کا واقعہ قصہ بیان ہوا ہے۔ یہ بڑا زبردست وسائل والا بادشاہ تھا ذوالقرنین۔ اس کا گزر ایک قوم پر ہوا جو ایک وحشی قوم کے ظلم کا نشانہ بنی ہوئی تھی، جسے قرآن نے یاجوج ماجوج کا ذکر کیا ہے، نام دیا ہے۔ ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج پر دیوار چن دی، اب وہ قرب قیامت میں ہی ظاہر ہوں گے۔ سورۃ مریم میں تقریباً 11 انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا۔ 3 انبیاء علیہ السلام کا ذکر قدر تفصیلی ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت، اللہ نے زکریا علیہ السلام کی اور ان کے اہلیہ کو بڑھاپے میں بیٹا عطا فرمایا اور جسے نبوت سے بھی سرفراز فرمایا۔ دوسرا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا، انہیں بچپن میں ہی گویائی عطا فرما دی۔ تیسرا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے والد کو دعوت کہ وہ شرک نہ کریں۔ اللہ نے مجھے علم دیا ہے، میری بات مان لیں، شیطان کی بات نہ مانیں، وہ اللہ کا نافرمان ہے، اس کی مانیں گے تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ باقی 8 انبیاء کرام علیہ السلام کا بھی ذکر بہت مختصر آیا ہے، یا صرف نام ان کے اندر آئے ہیں۔ نمبر 1، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام۔ اس کے بعد سورۃ طٰہٰ جو ہے اس کا ذکر شروع ہو گیا ہے۔ سورۃ طٰہٰ شروع ہو جاتی ہے اس پارے کے اندر۔ سورۃ طٰہٰ میں 3 باتیں یہ بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی رسول دی گئی ہے۔ دوسرا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے، اور تیسرا، حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ تو تسلی رسول کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت اور دعوت دونوں میں بے پناہ مشقت اٹھاتے تھے۔ راتوں کو نماز اتنی طویل قرات فرماتے کہ پاؤں میں ورم آ جاتے۔ پھر انسانوں تک قرآن کے ابلاغ اور دعوت بھی اپنی جانوں اور جوکھوں میں ڈال لیتے تھے۔ جو کوئی اس دعوت پر کان نہ دھرتا تھا تو آپ کو بے پناہ غم ہوتا تھا۔ اس لیے رب کریم نے کئی مقامات پر آپ کو تسلی دی۔ یہاں بھی یہی سمجھایا گیا کہ اپنے آپ کو زیادہ مشقت میں نہ ڈالیں۔ اس قرآن سے ہر کسی کا دل ہدایت نہیں لے سکتا، یہ تو صرف اس شخص کے لیے ہدایت و نصیحت ہے جو دل میں اللہ کا خوف رکھتا ہے۔ نمبر 2، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو حالات اس صورت میں بیان کیے گئے، ان کو ذہن نشین کرنے کے لیے چند عنوانات قائم کیے جا سکتے ہیں۔ باری تعالیٰ کے شرف ہم کلامی اور دریا میں ڈالا جانا، تابوت کا فرعون کو ملنا، پوری عزت و احترام کے ساتھ رضاعت کے لیے حقیقی والدہ کی طرف سے آپ کو لٹا دینا، آپ سے قبطی کا قتل ہونا، لیکن اللہ کا آپ کو قصاص سے نجات دلانا، آپ کو کئی سال مدین میں رہنا، اللہ کی طرف سے آپ کو اور آپ کے حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس جانے کا حکم، فرعون کے پاس موعظہ حسنہ کے اصول کے تحت مباحثہ، حضرت
اپنا فرعون کا جو کہ فرعون کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے جادوگروں کو جمع کرنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فتح اور ساحروں کا ایمان قبول کر لینا، راتوں رات بنی اسرائیل کا اللہ کے نبی کی قیادت میں مصر سے خروج، فرعون کا مالاؤ الاکثر تعاقب اور ہلاکت، اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں بنی اسرائیل کا ناشکرہ پن، سامری کا بچھڑا بنانا، اسرائیلیوں کی حفاظت، تورات لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طور سے واپسی، اپنے بھائی کا شدید غصہ، بھائی پر غم کا اظہار، حضرت ہارون علیہ السلام کا وضاحت کرنا وغیرہ۔ تیسرا، حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کر مسجود ملائک بنایا، سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، اب یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، جنت میں رہو، یہاں آرام ہی آرام ہے، نہ تم بھوکے ہوتے ہو، نہ ننگے، نہ پیاسے ہوتے، نہ دھوپ سے تکلیف اٹھاتے، بس فلاں درخت قریب نہ جانا، اس درخت کا ذکر کیا گیا۔ مگر شیطان نے وسوسہ پیدا کیا، آدم اور حوا علیہ السلام سے شجر ممنوع میں سے کچھ کھا لیا، اللہ نے انہیں جنت سے نکال دیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اللہ نے انہیں معاف فرما دیا۔ اس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام کے جو قصہ تھا اس کا بھی ذکر تفصیلاً حضرت اماں حوا اور حضرت آدم علیہ السلام ان کا ذکر تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ تو ناظرین اکرام، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہمارا 16واں سپارہ جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ ہم ایک چھوٹی سی انتہائی سی مختصر سی ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھنے اور اس کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ سے تھوڑی سی تعاون کی جو ہے وہ التماس ہے کہ آپ میرا چینل جو ہے، یہ یوٹیوب چینل جو ہے ٹیچر ہب پی کے کا نام جو ہم نے اس کا رکھا ہے، آپ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ان کی آنے والی جو ویڈیو ہیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں، اس کو لائک کریں، اس کے اوپر مختلف کمنٹس کریں تاکہ ہم اپنے کام کو مزید بہتر بنائیں۔ اللہ کریم ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت اور لگن اور ان سے عشق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ سب جو ہے میری چھوٹی سی کاوش کے لیے آپ سے میں دعاؤں کی درخواست کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔